الحمد للہ نحمده ونستعینه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بڑے مورخ گزرے ہیں۔ انہوں نے بہت سی اس دنیا میں کتابیں لکھیں۔ ان کی کتابیں نصائح سے بھری ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے بھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کیا، اس قوم کا یا اس جماعت کا یا اس شخص کا یہ جہان بھی عزت اور سکون والا بنا اور آخرت والا جہان بھی عزت اور سکون والا بنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتیں آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر آج ہم نے ان نصیحتوں کو غور سے سن لیا اور اس نصیحت پر عمل کر لیا تو خدا کی قسم دنیا میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ دنیا میں بھی سکون والی زندگی نصیب ہوگی اور قبر میں بھی سکون والی زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ عزتوں سے مالا مال عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، فرمایا کہ کامل افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج اگر کوئی لڑائی یا فساد پھیلتا ہے تو زبان کی وجہ سے پھیلتا ہے، اگر فساد پھیلتا ہے تو ہاتھ کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ فرمایا جس شخص نے زبان اور ہاتھ کی اگر کوئی اس دنیا کے اندر وہ اس چیز کی توبہ کر لے تو اور اس کی ضمانت مجھے دے دے کہ وہ اپنے زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تنگ نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جو زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ سارا دن پریشان رہتا ہے، وہ ہر قسم کی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسری نصیحت انہوں نے فرمائی کہ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو وہی زبان اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر انہوں نے چوتھی نصیحت فرمائی کہ سب سے مشکل کام زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ جس شخص نے اپنے زبان کو قابو رکھ لیا وہ دنیا میں کامیاب ہے اور ہر مصیبت کے بڑے سے بڑے پہاڑوں کا بھی وہ مقابلہ کر سکتا ہے جس نے اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ آج کوئی گالی نکالتا ہے، ہم اسے گالی کا جواب گالی میں دے دیتے ہیں، صبر نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ تو برداشت کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ نفس کا مجاہدہ ہے۔ اور پھر فرمایا امن چاہتے ہو تو پھر کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند کرو۔ کیا زبردست نصیحت کی بات کی ہے کہ اگر امن کے ساتھ سلامتی والی زندگی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، آنکھ اور کان کا استعمال تو کرو لیکن زبان کو بند کرو۔ پھر فرمایا کہ آپ جب کبھی کسی انسان کو یہ احساس تم میں سے ہو جائے کہ وہ اپنے فرائض خوبی انجام نہیں دے رہا تو یہ اس کام کو چھوڑ دے، جو کام وہ نہیں کر سکتا اس کو چھوڑ دے، اس میں لگا نہ رہے تاکہ رسوائی اور ذلت کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔ پھر فرمایا کہ جب جہاں عزت نفس اور احترام کو مجروح کیا جائے وہاں سے جب چاہے آپ چلے جانا چاہیے، تم وہاں دوبارہ نہ آؤ تاکہ تمہاری عزت دوبارہ مجروح نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپ کو دنیا کے اندر کوئی گالی یا برا بھلا کہے تو تم اس کی بات انسنی کر دو، اگر اس کی بات کا جواب دو گے تو تمہاری ہی عزت مجروح ہوگی۔ تم اپنی زبان کو بند کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ وہ تمہاری خاموشی کو دیکھ کر ہی تمہارے پاس آ کر تم سے وہ معافی مانگ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس بات کو جس نے بھی عمل کر لیا سن کر وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے خیالات اور تجاویز کو اپنی زبان دو، اپنے خیالات اور تجاویز کو اپنی زبان دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن زبان کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ کتنی کام کی وہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ پھر امام غزالی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سادگی یہ ایمان کی علامت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے خود کو شمع کی طرح پگھلا دو اور اپنی نگاہ میں خود کو دانش مند مت جانو۔ اپنی زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کو استعمال نہ کرو۔ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ موت کی کبھی پھر آرزو بھی نہ کرو۔ موت کو یاد رکھو لیکن موت کی آرزو نہ کرو، امید نہ رکھو، یہ بہت بڑی کام کی بات ہے۔ پھر فرمایا اخلاق کا پھل رضا ہے، خوشنودی ہے۔ جس کے ساتھ آپ نے خوشنودی اور محبت اور اخلاق سے پیش آئے، یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے اگر انسان کو یہ صفت اچھی مل جائے اس دنیا کے اندر۔ پھر فرمایا وقت تو سب کو ملتا ہے، بدلنے کے لیے زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ کیا خوب بات انہوں نے کہی ہے۔ پھر فرمایا محنت اتنی مشقت سے کرو کہ تمہاری کامیابی کا شور مچا دے، دنیا میں تمہارا نام ہو۔ پھر فرمایا کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ چمکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے، تکبر کرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم ایک پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے، تو کوشش کر کے اچھے ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم مٹا سکو۔ ایسی ربڑ بنو کہ کسی کا غم مٹا دو۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے بھی زیادہ ہو۔ پھر اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا یہ حماقت یعنی بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا، بچ جانا، یہ تکبر۔ کتنی بڑی نصیحت کی بات کی ہے۔ اور پھر فرمایا خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، سورج ہو یا چاند دونوں اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ پھر فرمایا پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے لے تو ہوا کو راستہ ہی دینا پڑتا ہے، پھر ہوا اس پرندے کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اور پھر فرمایا سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ اس سے 3 میل دور بھاگ جاتا ہے، اسے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ علم اس وقت بیکار ہوتا ہے جب تک اس پر تم عمل نہ کرو۔ یہ ایسی نصیحتیں انہوں نے کی ہیں۔ فرمایا جس نے میری بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کر لیا، دنیا کے اندر جب تک اللہ اسے زندگی دے گا کبھی اسے پریشانی نہیں ہوگی، کبھی اسے تکلیف نہیں ہوگی، کبھی اسے مصیبت نہیں آئے گی، تو وہ زندگی دنیا میں بھی عزت والی گزارے گا اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارشی کا ذریعہ بنے گا، اور آپ سے اس کو جنت میں داخل کروانے کا ذریعہ بنے گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔